کسی نے پوچھا کہ وائی ڈو وی ہیو سو مینی رولس ان اسلام، کہ اسلام کے اندر اتنے سارے رولس کیوں ہیں؟ مجھے لگ رہا ہے کہ کسی نوجوان بچے کا یہ سوال ہے۔ دیکھیں، ایک چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رولس کیوں ہوتے ہیں۔ ایزیوم کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ اس دنیا سے سارے رولس ختم کرتے ہیں، ایک شہر سے سارے رولس ختم کرتے ہیں، نہ سڑکوں پہ سپیڈ لیمٹس ہوں، نہ ہی ٹریفک لائٹس ہوں، کون کس کے گھر میں جا سکتا ہے نہیں جا سکتا، کوئی رول نہیں ہے، کوئی کسی کے گھر میں بھی بریک ان کر دے تو کرائم نہیں ہے، کوئی رول ہی نہیں ہے۔ تو آپ کوئی بھی کسی کے گھر میں دروازہ توڑ کے چلا جائے، کسی نے گھر بنایا یا خریدا، کوئی رول نہیں ہے، کوئی بھی جا کے اس کے اوپر بیٹھ جائے، قبضہ کر لے، رہنا شروع کر دیں، وغیرہ وغیرہ، کوئی بھی چیز آپ ایزیوم کر لیں۔ یہ سارے جو لاز ہیں، ایک کسی ملک کا ایک آئین ہوتا ہے، پھر لاز ہوتے ہیں، ٹریفک لاز ہوتے ہیں، باقی سوسائٹی کے لاز ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے لاز کیوں ہوتے ہیں؟ اگر کوئی کہے کہ why are there so many rules in a country, why are there so many rules in a city، کوئی سوال کرے، یہ بالکل ایسے ہی سوال ہے نا کہ کیوں ہیں اتنے سارے رولز کسی بھی ملک کے اندر؟ یہ کیا بات ہوئی کہ میں کسی کا یہ گھر بنا ہوا پڑا ہوا ہے، خالی گھر ہے، تو میں جا کے رہ لیتا ہوں، میرا ہو جاتا ہے، میں جا کے بیٹھ جاؤں گا اس کے اندر فرنیچر لاؤں گا، رکھوں گا، رہنا شروع ہو جاؤں گا۔ کوئی 4 دن بعد کوئی آئے گا، یہ تو میرا گھر ہے، تم کیسے ہو گئے؟ اس نے کہا نہیں، خالی پڑا ہوا تھا، میں تو آ کے رہ رہا ہوں۔ Who are you؟ وہ کہے کہ میں نے بنایا ہے۔ تو کہ مجھے کیا پتا تم نے بنایا ہے؟ تو کوئی رولز ہی نہیں ہے، تو کیا ہوگا کہیں رولز نہیں ہوں گے؟ ایک انارکی ہوگی، ایک سب کچھ خراب ہو جائے گا، سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا، ہر ایک کسی کے رائٹس ہی نہیں ہوں گے۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ رولز کسی بھی جگہ کو ریگولیٹ کرنے کے لیے آتے ہیں، کسی بھی جگہ کے فائدے کے لیے آتے ہیں، لوگوں کی خیر خواہی کے لیے آتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہمارے دین کے رولز ہیں، وہ ہمیں ریسٹرکٹ کرنے کے لیے نہیں آتے ہیں، ہمیں ایلیویٹ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ آپ کوئی رول لے لیں، یو ٹیک اے رول اینڈ دیٹ از فار آور بینیفٹ۔ کیوں ہمارے قرآن کے اندر ہے کہ اپنی نظروں کو نیچا رکھو اور کوئی بھی اموڈسٹ چیز نہ دیکھو؟ ایک رول ہے نا، کیوں ہے؟ اس لیے کیونکہ جب کوئی بندہ اموڈسٹ چیز دیکھتا ہے تو اس کے اندر ایک نیچرل انسٹنکٹ، ایک ڈیزائرز ہیں جو کہ پرووک ہوتی ہیں، اس کے اندر ایک آگ لگ جاتی ہے۔ اب اس آگ کو اس نے بجھانا تو ہے کسی طرح سے، اب اس کو کوئی نہ کوئی چیز کرے گا اس آگ کو بجھانے کے لیے۔ وہ یا تو سیلف ڈسٹرکشن موڈ پہ جائے گا، یا وہ کسی پاسبلی کوئی ابیوز کرے گا کسی کو۔ بچوں کو ابیوز کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ انسان ہے کہ درندے ہیں جو بچوں کو ابیوز کر رہے ہیں؟ لیکن ان لوگوں کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، وہ آگ اکثر اموڈسٹ چیز کو دیکھ کے لگتی ہے۔ تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ کئی بچے ابیوز ہو جاتے ہیں، کچھ لڑکیاں ابیوز ہو جاتی ہیں، لڑکے ابیوز ہو جاتے ہیں، لوگ ابیوز ہو جاتے ہیں، ایکسٹرا میرٹل افیئرس شروع ہو جاتے ہیں، ایک اچھا خاصا گھرانہ، شادی شدہ گھرانہ تباہ ہو جاتا ہے۔ یہ بہت دفعہ، یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر دفعہ، بہت دفعہ یہ شروع ہوتا ہے کوئی چیز جو اموڈسٹ دیکھی وہاں سے۔ اور قرآن ہمیں یہ رول بتاتا ہے کہ دیکھو اموڈسٹ چیز کو دیکھو ہی نہ، اپنی نظر نیچی کر لو۔ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ قُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، مردوں سے بھی خطاب، عورتوں سے بھی خطاب، کہ اپنی نظر نیچی رکھو، اموڈسٹ چیز مت دیکھو، تاکہ تمہاری وہ جو نیچرل اینیملسٹک ڈیزائرز ہیں وہ پرووک نہ ہوں۔ رول ہے ہمارے فائدے کے لیے۔ خواتین کو پردے کا حکم ہے، ایک رول ہے کہ تم نے اپنے آپ کو جو غیر محرم مرد ہیں ان کے سامنے کور کرنا ہے، فرام ہیڈ ٹو ٹو ود این ایکسیپشن آف، اس کے اندر اختلاف ہے چہرے کا اور ہاتھوں کا اور پیروں کا، رائٹ؟ کیوں ہے؟ اس لیے کیونکہ بڑی لاجیکل بات ہے، بڑی نیچرل بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کو اٹریکٹیو بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ
وہ جو اٹریکشن اللہ نے نیچرل رکھی ہے، وہ مرد جنہوں نے اپنے دل پہ محنت نہیں کی، جن کے اخلاق نہیں بنے، جن کے اندر کنٹرول نہیں ہے، وہ ان خواتین کو بے حیثیت انسان رسپیکٹ کرے، ان کو ایز این آبجیکٹ ٹریٹ نہ کرے۔ تو آپ کور کر لیں، یہ خواتین کی رسپیکٹ کے لیے رول بنا ہے۔ مردوں کو کہا گیا کہ نظریں نیچے رکھو، کوئی اس طریقے سے مت دیکھو کہ کسی کی رسپیکٹ نہ کرو، لیکن خواتین کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے پریکاشن لینے کو کہا ہے۔ تو رول خواتین کی فائدے کے لیے، ان کی رسپیکٹ کے لیے، ان کی پروٹیکشن کے لیے، یو نیم اٹ، کوئی رول لے لیں۔ بچوں کو یہی اسی طرح کے رولز پہ ہوتا ہے نا، بچیوں کو پردوں کے رولز پہ ہوتا ہے، لڑکوں کو کہ نظریں نیچی رکھیں، نہ دیکھیں۔ یہ کمزوریاں ہیں لڑکوں کی، لڑکیوں کی، نوجوان بچوں کی بات کرو خاص طور پہ، ویسے تو سب کی ہیں۔ نیم اٹ، شراب نہیں پینی، لیکن جو شراب پیتا ہے اس کی عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے جب تک وہ نشے میں ہوتا ہے۔ He is not able to think properly، وہ سوچ ہی نہیں پاتا، اس کی ڈیسیژن پاور ٹھیک نہیں رہتی۔ اور انسان اسی لیے ہے کہ اس کے پاس عقل ہے۔ انسان اور جانور کے درمیان سب سے بڑا ڈفرینشیٹنگ فیکٹر جو ہے وہ انسان کی انٹلیکٹ ہے، اس کی عقل ہے۔ اگر عقل پہ پردہ پڑ جائے، بے شک تھوڑی دیر کے لیے ہو، تو وہ انسانیت کے اس معیار سے گر جاتا ہے۔ اور کسی بھی انسان کو انسانیت کے معیار سے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں گرنا چاہیے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ شراب مت پیو، جوا مت کھیلو، کیونکہ جوا ہم سب کو ایزی منی ہے، لیکن ایزی منی میں پھر کیا ہوتا ہے؟ جو کچھ ہوتا ہے کسی جوئے خانے میں، لوگ جان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ کسی کا مال ہم ان لافلی سورٹ آف لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی کہہ کہ لافلی لیتے ہیں، اس نے اپنی کنسنٹ سے دیا ہے، لیکن کوئی بھی یہ تو نہیں چاہتا کہ میں اپنا مال ڈالوں اور مجھے نہ ملے کسی اور کو مل جائے۔ کون چاہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں چاہتا۔ اسی طرح سود ہے، انٹرسٹ منی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یو نیم اے رول اینڈ اٹ از فار آور بینیفٹ۔ کسی بھی حکم کو لے لیں، وہ انسان کے فائدے کے لیے آیا ہے، انسان کو ایلیویٹ کرنے کے لیے آیا ہے، انسانیت کو ایلیویٹ کرنے کے لیے آیا ہے، کسی کو ریسٹرکٹ کرنے کے لیے نہیں آیا۔ یہ ساری کی ساری جو ریسٹرکشنز ہیں یہ ہمارے فائدے کے لیے ہیں۔ پلیز اس چیز کو سمجھیں، ہر چیز کو لاجیکلی سمجھیں۔ نماز 5 وقت کی پڑھنی ہے، کہ یہ رول کیوں ہے؟ کوئی پوچھ سکتا ہے۔ انسان کے اندر ایک روح ہے جس کو ہم نگلیکٹ کیے ہوئے ہیں، اور اسی نیگلیجنس کی وجہ سے ہمارے اندر اسپریچول لیتھارجکنیس ہے، ہم روحانی طور پہ اتنے کمزور ہو گئے ہیں۔ اس کمزوری کی وجہ سے ہمارے نوجوان بچے بچیاں وہ ڈپریشن کا شکار ہو چکے ہیں، اندر ایک ہالونیس فیل ہوتی ہے، سیلف ہارم کر رہے ہیں بچے ہمارے، روتی ہیں ہماری بچیاں، بلا وجہ رونا آتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو اپنے آپ کو مینج کیسے کرنا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اور اس کی ایک وجہ، دوسری وجوہات کے علاوہ ایک وجہ یہ ہے کہ نماز نہیں پڑھتے۔ نماز روح کی غذا ہے۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے، اللہ سے تعلق پیدا کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، تو جو اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے یہ انسان کی روح کو سٹرونگ کرتا ہے، اس کو نرش کرتا ہے، وہ جو ہالونیس ہے اس کو ختم کرتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ یہ نماز کا فائدہ ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ نے فرض کر دی، اسی لیے کہ دیکھو اس میں چوائس ہی نہیں دیتا، کیونکہ اگر تم اپنی روح کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاؤ گے، روح کو ریکگنائز نہیں کر پاؤ گے، تو ایسا نہ ہو کہ اس لیک آف ریکگنیشن میں، لیک آف آئیڈینٹیفیکیشن کے اندر تم نماز ہی چھوڑ دو، تم لاجیکل سوچنا شروع کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں چوائس ہی نہیں دی، فرض کر دیا، تمہیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے نماز تو پڑھنی ہے۔ اور جس کو سمجھ میں آ جاتی ہے تب اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بھی میرے فائدے کی چیز ہے۔ تو یہ سارے رولز ہمارے فائدے کے لیے آئے ہیں۔ تو ان رولز کو آنر کرنا، ان رولز پہ چلنا، جھوٹ نہیں بولنا، خیانت نہیں کرنی، کسی کا مال ناحق نہیں لینا، سب کی عزت کرنی ہے، سب کی رسپیکٹ کرنی ہے،
نماز کے وقت نماز پڑھنی ہے، رمضان آئے گا روزے رکھنے ہیں. آج تو میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کریں اپنی صحت کے لیے. وہ لوگ وہ رولز بنانا شروع ہو گئے ہیں جو ہمارے دین نے 1500 سال پہلے ہم کو دیے تھے. وہ کہہ رہے ہیں یہ فائدہ مند چیز ہے انسانیت کے لیے، انسان کی ہیلتھ کے لیے، انسان کی اوور آل ویل بینگ کے لیے. ہمارے پاس یہ سارے رولز موجود ہیں فار اے لانگ ٹائم. تو پلیز اس کو سمجھیں، بی کانفیڈنٹ کہ رولز ہمارے فائدے کے لیے ہیں، ہماری بھلائی کے لیے، ہماری خیر کے لیے. انشاءاللہ اسی میں بھلا ہے، اسی میں خیر ہے انشاءاللہ.